السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں نے سوچا کہ آج آپ سے کچھ باتیں کی جائیں دین کے بارے میں۔ تو میرے سامنے ایک سوال آیا جو کہ تمام معاشرے میں گردش کرتا ہے کہ کیا ہمیں قبر میں نبی پاک کی زیارت ہوگی یا نہیں، کیونکہ آج تک ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں قبر میں جاتے ہی 3-4 سوال ہوں گے، جس میں سے ہمیں نبی پاک کا دیدار بھی کروایا جائے گا۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں اسے علمی طور پر بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے علم ہماری قرآن و حدیث میں کیا چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے اس چیز کے بارے میں۔ تو پہلے نظر تو میری قرآن پاک کی ایک آیت پر پڑی کہ جس میں ہمارے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ مومن کو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ثابت قدم رکھے گا۔ تو یہ تو چیز سپورٹ کرتی ہے اس چیز کو کہ اللہ پاک نے تمام نیک وکار لوگوں کو، ایمان افروز لوگوں کو، جن کے دل میں دین کی گہرائیاں ہیں، جو کہ اللہ اور رسول کے پکے ماننے والے ہیں، جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصحاب اور انبیاء کرام، اہل بیت اور جو نیک لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان تمام کو جو ہے نا ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس ترمذی اور ابو داؤد کی کچھ احادیث میں نے دیکھی کہ جس میں کچھ سوالات آئے ہیں کہ جس میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جیسے کہ قبر میں سوال کیا جاتا ہے، تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہاذا یعنی کہ نبی کے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو جو ایمان والا انسان ہوگا وہ تو آگے سے کہے گا کہ ہاذا نبی، یہ ہمارے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہاذا کا صیغہ جو ہے اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ سامنے ہمیں نبی پاک کی ذات دکھائی جائے گی، لیکن کچھ علماء جو ہے نا اس بات پر بھی متفق ہیں کہ نہیں، ہاذا کا صیغہ غائب کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی کوئی شیورٹی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک نے ہمیں کبھی کسی بھی حدیث میں یا قرآن میں کہیں نہیں بتایا کہ میں قرآن میں آپ کے قبر میں آپ کے سامنے آؤں گا، آپ مجھے دیکھیں گے۔ اس پر علماء کا بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ اختلافات ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا نظریہ کچھ ہوتا ہے، کچھ کا کچھ، لیکن میں نے سوچا کہ یار ہمارا نظریہ تو وہ ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث کا نظریہ ہے۔ تو اس لیے مجھے یعنی کہ جتنی بھی میں نے قرآن و حدیث کی دیکھی ہے، لوگوں کو سنا ہے، خود سرچ کیا ہے، تو میں اس چیز تک پہنچا ہوں کہ یار کیوں ہم اس چیز پر بحث کرتے ہیں کہ یار کہ نبی پاک دکھائیں گے اللہ یا نہیں دکھائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن حق بروز قیامت ہمارے نبی پاک جو ہے نا وہ شفاعت کریں گے، شفاعت کا سارا حق ان سے ہی شروع ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے والے وہ پہلے مخلوقات میں سب سے پہلے ہمارے نبی پاک داخل ہوں گے، تو وہاں ہر چہرہ ہمارے نبی کو دیکھ لے گا، ہر روح ہمارے نبی پاک کو دیکھ لے گی۔ تو ہمیں کیوں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جیسے جو میں اپنی بات کی بات کروں یا میرے جیسے اور بھی ساری دنیا ہے جو علماء کی ان باتوں میں الجھ گئی ہے، لیکن وہ قرآن و حدیث سے بہت دور ہے، تو ہم لوگ فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ اس سے اچھا ہے کہ ہم لوگ ایک امت بن کے رہیں، کہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ آپ اگر ایک امت ایک جان بن کے رہیں گے تو پھر آپ میں کبھی اختلافات نہیں ہوں گے، اور آپ تمام لوگ حق کی طرف، ہمیں سب لوگوں کو مل کر حق کا متلاشی ہونا چاہیے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثے میں پڑ جائیں۔ ہماری ایک ہی روٹین ہونی چاہیے کہ بھائی ہم قرآن و حدیث کے ساتھ ہم کس طرح سے اٹیچ ہوں اور ہمیں حق اور سچ کا راستہ مل سکے۔ تو اللہ پاک ہم تمام لوگ جو اس دنیا میں اب تک زندہ ہیں، جنہوں نے اس دنیا سے اگلی دنیا میں جانا ہے، تو اللہ پاک ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں ایمان کی دولت سے نوازے، اور جب بھی ہم میں سے کوئی بھی
اس دنیا سے رخصت ہو تو ایمان کی حالت میں رخصت ہو، اور ہمیں اللہ پاک قبر اور حشر کے عذاب سے بچائے، اور اپنی اور اپنے پیارے نبی کے دیدار سے ہمیں مستفید کرے۔ ہماری دعا یہ ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ اور میں انشاءاللہ ہم ایمان کی دولت سے افروز ہو کر ہی اس دنیا سے جائیں گے۔ تو پلیز بھائیوں، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے دین کی باتوں کو سن سکیں اور آگے پھیلا سکیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکیں۔ اللہ حافظ۔